ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. رمضان المبارک کے پچھلے 3 کے حاجات میں اور مشکلات میں مدد کے لیے غائبانہ پکار جو ہے یہ عبادت ہے. اور ہم نے کلمے میں اقرار کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. قرآن نے جگہ جگہ اور صاحب قرآن نے بارہا اپنے ماننے والوں کو تلقین کی کہ غائبانہ حاجات میں پکارنا اور مانگنا یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو اس
لحاظ سے بھی پکارنا چاہیے کہ وہ تمام بولیاں سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی بول نہیں سکتا، گونگا ہے، تو وہ اس کی رمزیں جانتا ہے اور دلوں کی دھڑکنوں تک سے واقف ہے۔ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے کہ وہی ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں ہے۔ نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی کبھی نہیں ہے۔ اسے اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ مالک ہے، قادر ہے، مختار ہے، متصرف ہے، اور پکار کے لائق وہی ہوتا ہے جو قادر بھی ہو اور مالک بھی۔ یہ پچھلے 3 خطبات کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ان سارے دلائل سے ہٹ کے قرآن نے کیا حکم دیا، صاحب قرآن نے کیا کہا، ان تمام دلائل سے ہٹ کے اس بات پہ غور کریں کہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا کسی دفتر کا چپڑاسی ہو، مل آنر ہو یا اس کی مل کا مزدور ہو، کارخانے کا مالک ہو یا کارخانے میں کام کرنے والا ورکر ہو، دولت مند ہو، حاجت مند ہو، صاحب ثروت ہو، غریب ہو، امام ہو یا اس کا مقتدی ہو، مرشد ہو یا اس کا مرید ہو، نبی ہو یا اس نبی کا امتی ہو، یہ سارے لوگ رب کے دروازے کے فقیر ہیں، مانگت ہیں، مانگت۔ بادشاہ بھی مانگت ہے، سرمایہ دار بھی اس کے دروازے کا فقیر ہے، دولت مند بھی اس کے دروازے کا فقیر، گدا ہے، گدا۔ کچھ لوگ رمضان میں جمعوں میں نئے آ جاتے ہیں، ہمارے کچھ احباب انہیں لے آتے ہیں کہ سنو بھائی، میں ان سے کہنا چاہوں گا 22واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت فاطر ہے، اور سورت فاطر کی آیت نمبر 15 ہے، یاد رہے گا آپ؟ میری تقریر محفوظ ہو رہی، فیس بک کے ذریعے سنی جا رہی۔ 22واں پارہ سورت فاطر، سورت فاطر کی آیت نمبر 15۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھیں، میں یہ کہوں گا
کہ آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ ہے، دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے پڑھیے۔ ہم تو اس تحریک کے چلانے میں ہیں کہ لوگوں کا رخ اللہ کے قرآن کی طرف موڑا جائے۔ یہ قصوں، کہانیوں، چٹکلوں، حکایتوں، بلے شاہ دا کلام، سلطان باہو دے شیر، وارث شاہ دی ہیر، سیف الملوک، اللہ کرے اس قوم کی جان چھوٹ جائے، یہ اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں۔ سورت فاطر ہے، آیت نمبر 22 ہے، 15 ہے، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو آپ اٹھا لیجئے۔ میں آیت بھی پڑھتا ہوں، لفظی ترجمہ بھی کرتا ہوں، بلکہ آپ ترجمہ کریں۔ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں سکول کالج کے پڑھے ہوئے، آپ ترجمہ کریں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا معنی ہے اے مریدو، اے امتیو، اے بدکارو، اے رعایا، مزدوروں، غریبوں، یہی کے لیے یہ سب کو گھیرتا ہے۔ الناس سب کو گھیر لیا اس نے۔ اس میں سے انبیاء کو یا اولیاء کو کوئی بندہ نکالنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی واضح آیت پیش کر دے کہ نہیں جی انبیاء اولیاء اس سے نکل گئے ہیں اس آیت میں۔ اور اگر کوئی آیت نہیں ہے تو الناس کا الف لام استغراقی ہے، اس نے گھیرا ہے سب لوگوں کو، یا ایھا الناس۔ اس میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، علماء بھی، صلحاء بھی، پیر، فقیر، ولی، صحابہ، تابعین، نبی، امام الانبیاء، اترا ہی ان پر ہے یہ قرآن، اترا ہی آپ کی ذات پر ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء۔ فقراء جمع فقیر کی، فقراء جمع فقیر کی، فقیر کا معنی ہے داتا، فقیر کا معنی ہوتا ہے خزانے بخشنے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے چھپر پھاڑ کے دینے والا۔ ہمیں بھی سمجھاؤ میاں، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن سارے لوگوں کو خطاب کرتا ہے، اے کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ۔ کس کے دروازے کے؟ بادشاہ بھی فقیر ہے میرے دروازے کا، دولت مند بھی فقیر اور مانگت ہے میرے دروازے کا، سرمایہ دار بھی فقیر ہے میرے دروازے کا، پیر، فقیر، نیک، بد، مقتدی، امام، نبی، امتی، ساری کائنات اور کائنات کا ایک ایک فرد فقیر ہے، گدا ہے، مانگت ہے، اللہ۔ میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے اور آپ عربی سمجھ جائیں۔ جب آسان عربی ہوتی ہے، ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو پھر لطف بڑا آتا ہے۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، واللہ داتا کون ہے؟ واللہ هو الغنی، غنی اور بے پرواہ اور داتا اور گنج بخش اور جھولیاں بھرنے والا اور چھپر پھاڑ کے دینے والا اور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ جاؤ گھروں میں جا کے ترجمے پڑھو۔
علماء آپ کو کہیں گے حضرت عثمان کو غنی نہیں کہتے، وہ غنی ہیں، یہاں الغنی ہیں۔ وہ غنی اس معنی میں ہے کہ مالدار ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اس معنی میں غنی ہیں۔ اور اللہ کس معنی میں غنی ہے؟ الغنیو۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ آگے لوگوں کو خراب کرتے رہتے ہو، عثمان غنی نہیں کہتے ہو، تو پھر حضرت عثمان کو غنی کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اس معنی میں غنی نہیں ہے، اللہ اس معنی میں الغنی ہے۔ ساری کائنات کے لوگ میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، یہ معنی ہے الغنی کا۔ اور حضرت عثمان بھی محتاج ہیں کس کے؟ دنیا داری میں وہ محتاج ہیں درزیوں کے، دنیا داری میں وہ محتاج ہیں موچیوں کے، دنیا داری میں وہ محتاج ہیں نائیوں کے، اور اللہ یہ ہے الغنی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو سورت اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پڑھیے ذرا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ثلث قرآن ہے، ثلث قرآن، تہائی قرآن ہے، تہائی۔ کس معنی میں؟ کہ قرآن میں اللہ نے بڑے بڑے 3 مضمون بیان کیے ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ ان 3 مضمونوں میں سے جو پہلا مضمون ہے توحید والا، وہ اللہ نے سورت اخلاص میں کمال درجے پر بیان کیا۔ تو یہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ تہائی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، الصمد کیا معنی ہے؟ یہی معنی ہے، الغنی والا معنی ہے الصمد۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ معنی کرتے ہیں جس کے بغیر کسی دا کام نہ ٹرے، اس کے بغیر کسی دا کام نہ ٹرے تے اس دے کام ہر کسی دے بغیر ٹر دے رہنا، یہ الصمد۔ تم سارے مانگت ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے سوالی ہو، اللہ، یہ قرآن ہے۔ کومنٹ میں گالیاں نکالنا، ولیوں کا گستاخ، بزرگوں کا گستاخ، قرآن نے گستاخی کی۔ میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، مجھے گالی نہ نکالیں، مجھے گالی نہ نکالیں۔ ولیوں کا گستاخ ہے، پیروں کا گستاخ ہے، نبیوں کا گستاخ ہے۔ جرت ہے تو جو آیت میں پیش کر رہا ہوں اس کا جواب لاؤ، دلائل کے میدان میں آؤ نا، دلائل کے میدان میں آؤ۔ تم سارے مانگت ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے گدا ہو، تم سارے سوالی ہو، اللہ، کس کے دروازے کے؟ اللہ کے دروازے کے۔ اللہ کہتی ہیں اگر اعتبار نہیں آندا تو چل عرفات کے میدان میں اپنے بابا آدم کو دیکھ، جھولی پھیلائی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا، سب میرے دروازے کے محتاج ہیں، سب میرے دروازے کے محتاج ہیں۔ اعتبار نہیں آندا میدان وچ ویکھ، اعتبار نہیں آتا نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھ، جب وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کی مدد سے ہے، اس جلدی ہوئی آگے ویکھ، جب وہ کہہ رہا تھا حسبی اللہ، دیکھ وہ کس طرح مانگت تھا۔ این موقع پہ جبریل آیا،
اور اس نے کہا حل لک من حاجتن، ابراہیم تیری کوئی حاجت ہو تو میں آ گیا ہوں۔ بارش برسانے والا فرشتہ میرے ساتھ ہے، بارش برسائیں اس کو راکھ بنا دیں۔ آندھی چلانے والا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آندھی چلائیں، انگارے اڑائیں، دشمنوں کے گھروں میں پہنچائیں۔ حل لک من حاجتن، سامنے آ گئے۔ نمرود اور اس کی پوری پارٹی تماشا دیکھنے میں، تالیاں پیٹنے میں مصروف ہے۔ ابراہیم اب گیا کہ اب گیا۔ اس موقع پہ جبریل آیا، حل لک من حاجتن، اور حضرت ابراہیم نے کہا یہ رب کا اور میرا معاملہ ہے، تو بھی بچوں نکل جا، تو بھی بچوں نکل جا۔ حسبی اللہ۔ وہ بیٹا مانگنے کے لیے کس طرح زاریاں کرتا تھا، کس طرح روتا تھا، اعتبار نہیں آندا۔ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ دیکھ، پھر اسے فرعون کے دربار میں دیکھ، پھر اسے بحر کلزم کے کنارے دیکھ۔ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہا ہے، فرعون پیچھے آ گیا فوجیں لے کر۔ قوم نے کہا موسیٰ مروا دتائی، اتھے قبروں بھی نہیں بڑھنیاں، انہوں نے ذبح کرنا ہے، دریا میں ڈالتے چلے جانا ہے۔ دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ، آگے چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا فکر نہ کرو، چھو کر کے اڑا دیواں گے۔ تم نے کیا کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں، ان کی چھو میں بڑا اثر ہے۔ ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی۔ کس کو پکارا؟ یہ قرآن ہے، تمہیں آج تک قرآن کی طرف آنے کسی نے نہیں، تمہیں قرآن کسی نے سنایا نہیں، سب میرے دربار کے سوالی ہیں۔ اعتبار نہیں آتا، حضرت موسیٰ کو بحر کلزم کے کنارے دیکھ، اور اگر تجھے اعتبار نہیں آتا تو اس نبی کے پیٹ میں آگے کشتی میں سوار ہوا، کشتی بھنور میں آ گئی۔ کون سی کشتی؟ بولتے نہیں ہو یار، جس میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ قرآن اندازی کی گئی تو نام نکل آیا حضرت یونس کا۔ انہوں نے کہا نہیں یار، ذرا چہرہ تو دیکھو اور چہرے کی معصومیت تو دیکھو اور اس پر نورانیت تو دیکھو۔ یہ لوگ دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہیں؟ دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی تو نام پھر کس کا نکلا؟ زور سے بولو یار، زور سے۔ تو روزہ تو نہیں لگا ہوا ہے، تھوڑا جب بولو پھر۔ جب اللہ کی توحید بیان ہوئی نا تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے۔ شرک تو ہر جگہ بیان ہوتا ہے یار، شرکیہ جملے، شرکیہ کلمے فلموں میں، شرکیہ جملے تھیٹروں میں، شرکیہ جملے ڈراموں میں، شرکیہ جملے ٹرک کے فرنٹ پہ۔ اللہ نبی وارث، اللہ تے پائتن پاک دا سہارا۔ شرک بسوں کے اندر، شرکی کو توفیق بھی نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو شرک سے بچائیں، لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو یہاں معاویہ مسجد، ہم نے کوئی ساری زندگی نہیں رہنا، زندگی کا بندے کو پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نے بڑی زندگی گزاری، یہاں خطبہ دیتے ہوئے مجھے 50 سال ہو گئے، آدھی صدی گزر گئی ہے۔ اس مسجد کے قالین، اس مسجد کے ستون، اس مسجد نبی
زندہ. میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتا ہوں. وہ ولی اللہ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, لیکن حضرت شیخ کہہ دیتا ہے, لوگ کہتے ہیں چلو خطیب جوش ماریا سبحان اللہ آنکھ ہی چھڈو, بھاویں اس جملے کوئی جان ہوئے یا تو لوگ کہتے ہیں اور لگایا ہے چلو سبحان اللہ کو. اس کے واقعہ نے ثابت کیا کہ کشتیوں کا دبونا اور کشتیوں کا کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں رب کے اختیار میں ہے. حضرت یونس نے چھلانگ لگائی. اللہ نے ایک مچھلی کو کہا میرا پیغمبر آ رہا ہے, پتھر ہضم لکڑ ہضم, میرے نبی کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے, تیرا پیٹ میرے نبی کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جانا چاہیے. دیکھو میرے نبی کو پیٹ لے کے ترے بھی نہ پئی, میرے نبی کو ہچکولے نہیں آنے چاہیے, نیچے جا کے بیٹھ جا. کیسی قید ہے جس کا دروازہ کوئی نہیں, رہائی کی صورت کوئی نہیں, رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, دریا کی تہ کا اندھیرا. قرآن نے کہا فنادى فی الظلمات, یونس نے پکارا فی الظلمات, اندھیروں میں گھر کے حضرت یونس نے پکارا بابا آدم پہنچ, بابا آدم پہنچ, حضرت نوح پہنچ, یا اللہ تجھے آدم کا وسیلہ ہے, مجھے رہائی دے, تجھے نوح کا وسیلہ ہے, میری مصیبت دور کر. جاؤ 17 پارہ سورۃ انبیاء گھروں میں جا کے پڑھو. اللہ کا نبی کہتا ہے لا الہ الا انت, تیرے سوا الہ کوئی نہیں, تیرے سوا الہ کوئی نہیں. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں گا, تیرے سوا الہ کوئی نہیں. حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے پکارے سنتا ہو وہ الہ ہوتا ہے, جو مصیبتیں دور کر دیتا ہو الہ ہوتا ہے, جو دکھ ٹال دیتا ہو وہ الہ ہوتا ہے. اور کلمے میں آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. 3 اندھیروں میں پکارا. قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے 3 اندھیروں میں اس کی پکار کو سنا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اور ہم نے اسے بچا لیا اس پریشانی سے. اگلی بات میرے رب نے بہت خوبصورت کہی, اور لوگوں سنو, مولا وہ تو پیغمبر ہے, تیرا نبی ہے, تجھے پکارا, تو نے وہ پھاٹک توڑ دی, پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گیا. اللہ نے کہا کذالک ننجی المؤمنین, اگر کوئی مومن مجھے یونس کی طرح پکارے گا تو میں اس کو بھی غموں سے نجات عطا کروں گا. کذالک ننجی المؤمنین, اسی طرح ہم بچایا کرتے ہیں ان کو. تم سب مانگت ہو, تم سب فقیر ہو, کس کے دروازے کے؟ اعتبار نہیں آتا تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھ, اور اگر تجھے اعتبار نہیں آتا تو 18 سال بیماری میں مبتلا حضرت ایوب کو دیکھ.
اپیل کروں یا نہ کروں. یہ مطلب ہے کچھ بہت سمجھ آ گئی. آخری جمعہ اور آج کنجوسی بالکل نہیں کریں. آج دل کھول کر آپ نے مسجد کے ساتھ تعلق کرنا. دل کھول ہر بندہ زیادہ سے زیادہ اس جھولی میں رقم ڈالے گا. مدرسے کے لیے میں ہر جمعے میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ذرا طے ہیں. مہنگائی بہت ہے اور 300 آدمیوں کا کھانا, 350 آدمیوں کا کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اس دفعہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارے مدرسے کا بل کتنا ہے. 2,40,000 بل آیا. تو آگے جون میں, مئی, جون, جولائی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بل ہمیں بھرنا پڑے. اس لیے زکوٰۃ فطرانہ سامنے ہمارا بندہ بیٹھا ہوا. میں اپنے نمائش ساتھیوں سے کہوں گا کوئی رقم کہیں نہ دی. تمام زکوٰۃ کی رقم فطرانہ عشر جو ہمارے ذمہ دار یہاں بیٹھے جگہوں سے آئے عشر کو دیں گے انشاءاللہ. تو وہ یہاں جمع کرنا. ہمارا جو صرف وہ آٹے کا خرچہ ہے طلبا, وہ مہینے کا 2.5 لاکھ روپے. کتنے قوم نے اٹھا کے جنگل میں پھینک دیا اور میرے رب نے خدمت کرنے والی اولاد پہلے لے, بچے بھی, بچیاں, زمینیں بھی, چوپائے, سب چیز لے. کہیں شیطان نے کہہ دیا تھا تیرا پیغمبر ایوب شاکر ہے, شاکر کیوں نہ ہو, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, چوپائے بھی ہیں, ہر کی جوڑیاں بھی ہیں, زمینیں بھی ہیں, گندم بھی ہے, جو بھی ہے, مال بھی ہے, سب کچھ ہے. اللہ نے فرمایا تجربہ کراؤں, بچے لے لیے, مال لے لیے, ڈنگر لے لیے, نوکر چاکر ختم, مکان گر گئے. اور جب سب چیزیں ختم ہو گئی ابلیس آیا, اس نے کہا دیکھ سب چیز چلی گئی, ہر چیز چلی گئی ہے. حضرت ایوب نے کہا پہلے اس دل میں اللہ کی محبت بھی تھی, اولاد کی بھی, اللہ کی بھی, مال کی بھی, اللہ کی بھی, دولت کی فکر ہوتی تھی. ساری فکر تفکرات ہے, ہر چیز چلی گئی ہے. اب میرا دل ہے اس میں ڈیرا میرے رب کا ہے. پھر حضرت ایوب بیمار ہوئے 18 سال. قوم نے اٹھا کے بیٹھ گئے. قرآن نے بیماری کا ذکر نہیں, کسی بیماری کا ذکر نہیں, میرے آقا نے بھی نہیں, کسی صحابی نے بھی نہیں. کون سی بیماری تھی کوئی ذکر نہیں, کوئی مستند روایت نہیں. یہ سب اسرائیلی روایات ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے, کیڑا گرتا تھا وہ اٹھا کے پھر اپنے زخم پہ رکھتے. ہمارے علماء بڑے چسکے لے کے بیان کرتے. قدیم حضرات وہ اتنے شاکر تھے کہ کیڑا گر گیا تو پھر اٹھا کے بدل پہ رکھتے. میں اس کا قائل نہیں, میں اس کا قائل ہوں گے علماء, لکھا ہے مفسرین نے, میں اس کا قائل نہیں ہوں. کیڑے پڑنے والی بیماری کا میں قائل نہیں ہوں. میں اس لیے قائل نہیں ہوں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کو وفات کے بعد بھی کیڑے نقصان نہیں پہنچاتے. زندگی میں کیسے پہنچا دیا؟ کیونکہ انبیاء کا جو جسم ہے اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہے کہ کوئی نہ محفوظ ہے. مٹی, کیڑے مکوڑے, ریت, جسم تو جسم رہ گیا, کفن کو بھی نقصان نہیں پہنچتا. الان کما وضع میرے آقا کا وجود مقدس قبر منور میں آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن.
اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں. یہ جو ہمارے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ہمارے نام رکھے جاتے ہیں کہ یہ اشاعت و توحید والے یا بندیالوی، یہ پتھر کیا ہے؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. یہ کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر منور میں خاک بدان نقل کفر کفر نباشت پتھر ہو گئے. اور یہ علماء منبر پہ بیٹھ کے جمعے کے دن کہتے باقاعدہ ہمارے علماء باوضو ہو گئے جمعے کے دن منبر پہ خطبہ جمعہ کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ قبر منور میں آپ کا وجود مقدس پتھر کی طرح ہے. اور بندیالوی کہتا ہے میں کسی طرح تازہ چیز کو اپنے نبی کے وجود مقدس سے تشبیہ نہیں دینا چاہتا. میرے نبی کے وجود مقدس کی توہین ہو جائے گی. کعبہ کے رب کی قسم ہے، گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی پانی میں اتنی تروتازہ نہیں ہوتی جتنا قبر منور میں میرے نبی کا وجود تروتازہ ہے. جھوٹ بولتے ہو، بہتان لگاتے ہو، منبر پہ بیٹھ کے لگاتے ہو. مرنا نہیں ہے. تم نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہاں ساری باتیں ہو جائیں گی. ہم تم سے پوچھیں گے. منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو. میرے نبی اور سنا لو اور اسے پلے باندھ لو. اگر جب آپ کو آخری غسل دیا گیا اور کپڑے سے آپ کے جسم کو پوچھا، اگر کوئی پانی کا قطرہ پوچھنے سے رہ گیا اور میرے آقا کو اس قطرے سمیت دفن کر دیا گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے پانی کا وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح محفوظ ہے. یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے. ہم بربلا اس کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیں مٹی تو میرے وجود کو بھی نہیں کھاتی. اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، مٹی نے کھایا. آپ کے وجود کو بھی نہیں کھاتی. آپ بیٹھے ہیں، آپ کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی، کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے. اصحاب کہف کے وجود کو بھی نہیں کھایا. کیوں نہیں کھایا؟ میرے وجود کو مٹی کیوں نہیں کھاتی؟ اس لیے کہ میرے جسم میں روح موجود ہے. اصحاب کہف کے جسموں میں روح موجود تھی. اور لوگا جسم کے اندر روح موجود ہو پھر مٹی نہ کھائے، یہ کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں. میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ جسم میں روح بھی کوئی نہیں، مٹی پھر نہیں کھاتی ہے. روح مبارک کہاں چلی گئی؟ من جنت الفردوس مأوی. سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہیں، سیدہ فاطمہ میرے بابا نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لیا. بخاری اٹھاؤ. جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے. وہ زمین میں نہیں ہے، عرش کے قریب ہے. میرے نبی کا آخری وقت ہے. اس سے کچھ دیر پہلے حضرت فاطمہ ہے. میرے آقا نے کہا کان میرے قریب تھا. انہوں نے کان قریب کی. آپ نے بات کی اور رونے لگا. فرمایا دوسرا کان میرے قریب تھا. کان قریب کیا، بات کی، ہنسنے لگا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سوچا اچھی خاصی سمجھدار خاتون ہے، 1 منٹ میں رونے لگ گئی، 1 منٹ میں ہنسنے لگ گئی. پوچھنے میں بتایا کہ میرے بابا نے
بیٹا جبریل ہر مرتبہ ہر رمضان میں میرے ساتھ قرآن کا ایک دفعہ دور کرتا تھا، اس سال اس نے 2 مرتبہ دور کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تیری میری جدائی کا وقت، تو میں رونے لگ گئی اس جدائی کے صدمے میں۔ پھر بابا نے دوسرے کان میں کہا گھبرا نہیں، میرے خاندان میں سے تم سب سے پہلے مجھے آ کے ملو گی، مجھے آ کے ملو گی۔ ہمیں بھی سمجھاؤ میاں یہ ملاقات کہاں ہوئی ہے، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ میرے نبی دفن ہے لتاشا کے حجرے میں اور سیدہ فاطمہ جنت البقیع میں، یہ جسم تو آپس میں نہیں ملے، تو پھر یہ باپ اور بیٹے کی ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ وہی ہو رہی ہے جہاں دونوں کی روحیں پہنچی ہیں۔ حضرت ایوب 18 سال، ایک بیوی رہ گئی، وہ شہر میں جاتی ہے، لوگوں کے برتن مانجتی ہے، کچھ مانگ کے لاتی ہے، شوہر کو کھلا دیتی ہے۔ ایک دن جب وہ آ رہی ہے اس نے دیکھا ایک طرف نا دربار لگا، لوگ ہیں۔ اس نے کہا میں تو روز یہاں سے گزرتی تھی، یہاں تو کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، یہ کون ہے؟ وہ قریب گئی، اس نے دیکھا ایک بابا ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، اور سامنے مریض آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بابا یہ میرا بیٹا کتنے سال سے بیمار ہے؟ ٹھیک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ حیران، اس نے کہا بابے بھی چھوچو سرے یہ قریب ہوئی، اس نے کہا میرا خامد بھی بیمار ہے، اس ساتھیاں بیٹھا بھی تیرے واسطے۔ وہ سارے جنات ہوتے تھے، وہ جو مریض بن کے آتے تھے وہ سارے کون تھے؟ جنات، وہ مصنوعی بیمار بنتے تھے، یہ چھوٹ کرتا بیٹھا تمہار نہیں ہوں، میرے پاس لے آ۔ فوراً سمجھ گیا حرامی بڑا ہے، فوراً سمجھ گیا پیغمبر ہے، آئے گا نہیں، تو کہتا ہے نہ آ سکے نا تو وہیں میرے نام کا ایک بکرا ذبح کر دینا، تیرا خامہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اہلیہ نے آ کے سردار کو بتایا، حضرت ایوب نے کہا نوبت پڑی جا وسیع کہ شیطان کو بھی توقع ہونے لگی کہ میں شرک کروں گا، اس کے نام پر جانور ذبح کروں گا۔ تو حضرت ایوب نے اس وقت جو الفاظ ادا کیے، قرآن بولا، پھر ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، لفظ بڑے آسان ہیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، تم کہاں پھرتے ہو بھائی؟ پتھری آ کے ہو گئی ہے دلیلہ ٹون جاؤ، یہ محکمہ اللہ انہوں نے سپورٹ کیتا کہ لوگوں کی پتھری کر، اور جسم میں ہوا ہو گئی ہے، شاہ جیوں نے جاؤ، یہ ہوا کا ڈھڑا محکمہ ان کے سپورٹ ہے، اولاد لینی ہے بہو جاؤ، یہ چہرے پہ جو موقع نکل آتی ہیں یہ دور کرنی ہے، بھگوان جاؤ۔ آیت تو میں پڑھتا ہوں لیکن وعدہ کرو یہ سمجھ جاؤ، میں ترجمہ نہ کروں، پھر میں ترجمہ نہ کروں آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ پتھری نکالنے والا، یہ ہوا نکالنے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ موقع ٹھیک کرنے والا، یہ شفائیں دینے والا، قرآن کہتا ہے آباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ الگ الگ مشکل کشا اچھے ہیں، ام اللہ الواحد، شاباش شاباش شاباش، یہ الگ الگ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یہ اللہ اکیلا ڈاڈھا، القہار کا میں نے امیر شریعت دیکھی، اللہ اکیلا
ہوتی ہے فکشفنا ما به من ضر، اور جو اس کو تکلیف لگی تھی ہم نے وہ تکلیف ہٹا دی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم۔ رب کے دروازے کو چھوڑ کے کہاں بھاگتے پھرتے ہو لوگوں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ سنو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیغمبر تم نے شفا مانگی ہے نا، میں شفا بھی دوں گا، جوانی لوٹاؤں گا، جتنی اولاد پہلے تھی اتنی اولاد اور بھی دوں گا۔ پھر مزہ نہیں آئے گا، وہ جو پہلی فوت شدہ اولاد ہے نا ان کو بھی تیرے لیے زندہ کر دوں گا۔ وہ مانگے سے زیادہ دیتا ہے، مانگے سے زیادہ دیتا ہے۔ تو تم سارے فقیر ہو، مانگت ہو کس کے دروازے کے؟ میں نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، پھر ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ کرے میں پورا واقعہ بیان، میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے۔ سارے میرے دروازے کے مانگت ہیں، سارے میرے دروازے کے سوالی ہیں، سب میرے دروازے میں دامن پھیلاتے ہیں۔ اعتبار نہیں آتا کہ بدلتے میدان آمنا میں لال نورے تھا، ساری رات سر سجدے میں رکھ کے کس کے آگے زاریاں ہو رہی تھی؟ حضرت ابوبکر پہرا دے رہے ہیں، وہ آتے ہیں چادر گری ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر چادر اوپر رکھ دیتے ہیں، پھر آتے ہیں چادر گری ہوئی ہے، میرا نبی مسلسل روئے چلے جا رہا ہے، روئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، زمین بھیگ گئی، زاری کر رہا ہے مولا یہ جو 313 ہے نا یہ میری زندگی کی ہٹی بھی تے کھٹی بھی، مولا یہ میری زندگی کا زیور بھی اور گہنا بھی، مولا یہ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بھی تیرے نام کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ مولا اگر آج یہ کام آ گیا نا تو پھر اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مولا مدد کر دے، فتح دے دے۔ صبح کا جب ٹائم ہوا ساروں قطار رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر پہنچے، چادر گری ہوئی ہے، چادر درست کی، کمر پہ ہاتھ رکھا اور صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ بس کرو، ہوں تے مینوں ہی یقین ہو گیا کہ مدد آئی سو آئی۔ اتنے میں جبریل امین آ گئے، نبی پاک نے فرمایا ابوبکر جبریل آ گیا اور اس نے خوشخبری دے دی ہے ہم آسمان سے فرشتے اتار کے تمہاری مدد کریں گے۔ ساری رات میرے نبی نے کس کے دروازے پر التجا کی تھی؟ کس کے دروازے پہ جھکا میرا نبی؟ کس کے سامنے روتے رہے میرے نبی؟ امیر شریعت نے کہا، بس آخر جملہ کہ ختم کر دیتا ہوں، امیر شریعت نے کہا جب میں شمائل ترمذی پڑھتا ہوں، یہ حدیث کی کتاب ہے شمائل، اس میں میرے نبی کے زندگی کی بات ہے، میرے نبی کا وجود کیسا تھا، میرے نبی کا ناک مبارک کیسا تھا، میرے نبی کے ہونٹ کیسے تھے، میرے نبی کا ماتھا کیسا تھا، میرے نبی کے ابرو کیسے تھے، میرے نبی کے رخسار کیسے تھے، سینے پہ بال کتنے تھے، میرے نبی چلتے کس طرح تھے، میرے نبی اٹھتے کس طرح تھے، کھاتے، یہ شمائل کی کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے حسن کا تذکرہ، جمال کا تذکرہ، اور پھر میرے نبی کا جمال، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسے ماریو دیا سونا نہیں جلیا۔ میرے نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے، پھر بھی چہروں پہ مسکراہٹ لائیے ذرا، میرے نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے، کسے ماریو دیا سونا نہیں جلیا، جنہیں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا صحبت نفاست تے پھلاں دا سیرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نہیں، بس انتہا
سٹی بڑی ریچ کے نام تصویر کٹی حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم کو میرا نبی پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں. میرا نبی تھوک لعاب اپنے منہ سے باہر نکالتے ہیں، لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ہتھیلیوں پہ اٹھا کے اپنے سینے پہ ملنے لگتے ہیں. میرے نبی کا چہرہ، میرے نبی کا حسن، میرے نبی کا جمال امیر شریعت کہتے ہیں جب میں شمائل کی کتابوں میں اپنے نبی کا حسن پڑھتا ہوں پھر اپنے نبی کا کمال پڑھتا ہوں، جمال بھی اور پھر کمال بھی، ظاہری جمال باطنی جمال. میرے نبی کا کمال، چلتے ہیں تو پتھر سلام کرنے لگتا، اونٹ گفتگو کرنے لگتا، لعاب کڑوے کنویں میں ڈالتا ہے، کڑوا کنواں میٹھا ہوتا ہے. ایک بات میں عام جلسوں میں کہا کرتا ہوں اور وہ میں ہی کہا کرتا ہوں، اور کوئی خطیب اگر کہے گا تو مجھ سے سن کے ہی کہے گا. کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا، کہتے تو نبی ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا پاگل، میں دساں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز بول کے بتا دے کہ میں کون ہوں. کنکریوں نے کلمہ پڑھا. میرے نبی کا حسن، میرے نبی کا کمال. ہجرت والے سفر میں زیادہ راہ ختم ہو گیا، ایک ابو بکر ہے، ایک میرا نبی ہے، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں. ایک خیمہ نظر آیا، وہاں چلے گئے. ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، کہا ماں کوئی کھانے کی چیز ہو، دودھ ہو، قیمت لے لیں گے، مسافر ہیں. اس نے کہا تیرے جیسا مہمان میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کچھ نہیں ہے. میرا خامد بکریاں چرانے گیا ہوا ہے، دودھ بھی نہیں ہے. خیمے میں کونے میں ایک لاکھ مریا کمزور بکری بندھی ہوئی ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ بکری ہے نا؟ کہتی ہے وہ مدت اسے سوکھ گئی ہے، ایک قطرہ پینے کا پتا دودھ نہیں دیتی. میرا خامد اسے چرانے بھی نہیں لے جاتا، اسی لیے نہیں لے جاتا. فرمایا ماں اجازت ہو تو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں. اس نے کہا ضد کر رہے ہو. میں نے کہا نا مدت اسے سوکھ گئی، لیکن یہ نہیں پتا، ضد کر رہے تو سنبھالو پتا. میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے میرے نبی کو دیکھا، آنکھوں میں مسکرائے. پھر میرا نبی بکری کے قریب گیا. یہ جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، میری ساری تقریر ایک طرف اور اپنے نبی کی عظمت میں جملہ ایک طرف، اپنے نبی کی عظمت میں جملہ ایک طرف. بیٹھو ہے تو جو آپ بولو تو صحیح ہے. آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے. جس کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کے نبی کی محبت نہیں، وہ مومن نہیں. میرے نبی بکری کے قریب آئے، تھنوں پہ ہاتھ رکھا تو دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے. ماشاءاللہ. معبد کے گھر کے برتن بھر گئے. میرا نبی کا جمال بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کمال بھی اعلیٰ. امیر شریعت کہتے ہیں جب میں حدیث کی کتابوں میں یہ ساری باتیں پڑھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے عطا اللہ شاہ اس شخصیت کا سجدہ کر دے. یہ سجدے میں لائق ہے، حسینوں میں آسن ہے، با کمال ہے، صاحب معجزات ہے، سجدہ کر دے. میرا دل کرتا ہے. شاہ جی کہتے ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں کہ یہ حسینوں کا آسن، یہ با کمال اور با جمال
کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے تو پھر میرا دل کرتا ہے نہیں عطا اللہ شاہ تو بھی اسی کے دروازے پہ جھک جس پر آمنہ کا لال جھک گیا. تم سب فقیر ہو کس کے دروازے کے؟ اللہ هو الغنی، داتا ہے تو صرف کون ہے؟ اکمار فاطمی اس میں زیور فرنیچر شامل ہے. پروفیسر دنیا میں ٹی وی سے بغیر پیچھے بھیج دیتا ہے، بعد میں ٹی وی کو بتاتا ہے، بعد میں آگے دینے کا وعدہ کرتا ہے. 6 مہینے ہو گئے ابھی تک نہیں بنوائی. کیا یہ نکاح قائم رہے گا؟ توڑنا چاہنا نکاح میں کیا ہوگا؟ نکاح میں تو کوئی فرق نہیں پڑے. ہاں اگر اس نے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کا گناہ اسے وہ، لیکن نکاح میں کوئی فرق